وہ وہی لوگ سمجھیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ انسان کے نا ایگزسٹنس کے 2 ڈائمینشنز، ایک تو اس کا جسمانی اور فزیکل ایگزسٹنس ہے، اور اس کے بعد اس میں اس کا ایک اسپریچول اور روحانی ایگزسٹنس ہے جس کو ہم نا روح سے نا تعبیر کرتے ہیں. مطلب یہ بایولوجیکل آرگن کبھی نام قلب ہے، اور قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر جب قلب بولا جاتا ہے تو وہ بایولوجیکل آرگن کی بات نہیں ہوتی. کو ایسی کیا اہمیت حاصل ہے جو دوسرے آرگنس میں نہیں ہے؟ مطلب دل کو ہی اتنا زیادہ سٹریس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ مطلب بار بار کہ آنکھ دل کی کھڑکی ہے. اچھا، مطلب آنکھ جو کنزیوم کریں گے دیٹ ول ڈائریکٹلی افیکٹ دی ہارٹ، اور جب آنکھ بندہ کنٹرول نہیں کر رہا تو اس کا لازمی اثر ہے کہ اس کے دل کے اوپر پڑنے والا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ ایک مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں. اگر کوئی شخص تزکیہ نفس سے غافل رہے یا پھر اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کی دنیاوی زندگی پر، اخروی زندگی؟ اطلب قلبک فی مواطن ثلاثۃ، کہ اپنے دل کو ایگزامن کرو ان 3 سچویشنس، کہ جب تم اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کی، جب ایسی محفل میں ہو جہاں پر نا ذکر کی محفل ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا، یا آپ تھوڑا ایکسٹینڈ کریے اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام سکھایا جا رہا. تیسری چیز جب خلوت میں ہوں، اکیلے میں ہوں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید ابرار الحق، آپ کا آج کا ہوسٹ، اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کریں گے جس کا خود قرآن مجید میں ذکر ہے، اور یہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو انسان کی زندگی میں آ جانے پہ اللہ تعالیٰ اس کو اخروی فلاح کا اس چیز کو ضامن بناتا ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفس. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو انشاءاللہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے تزکیہ نفس، ایک فرد جب تزکیہ نفس کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل میں اس پوڈ کاسٹ میں اس چیز کی گفتگو کریں گے. تو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں اپنے گیسٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین کا انٹروڈکشن میں مختصر طور پہ دیتا چلوں کہ ہی از اے ڈاکٹر بائی پروفیشن اینڈ ہی ہیز پرسیوڈ MBBS and MD from Osmania Medical College, Hyderabad. Beyond his medical career, Dr. Talha is also a reader, writer, and a poet. And during his MBBS and MD, he was the chief editor of a student's magazine for consecutive 4 years. تو کافی منفرد شخصیت ہیں، کیونکہ نہ صرف میڈیکل کیریئر بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت تحریک اسلامی میں بھی لگایا ہے. اینڈ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین واز دا سٹی پریسیڈنٹ آف SIU حیدرآباد اینڈ آلسو دا زونل پریسیڈنٹ آف SIU تلنگانہ. In addition to that, he was also a member of Central Advisory Council, یعنی جو مرکزی مجلس شورا ہے SIU آف انڈیا کی، وہ اس کے بھی رکن رہ چکے ہیں. اور ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین کی ایک اور منفرد کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے کئی ساری تفاسیر پہ عبور رکھتے ہیں، اور he has also written a book titled Selective Terminologies of the Quran, and he's a very good orator. کئی سارے لیکچرز آپ نے ڈیلیور کیے ہیں، اسپیشلی آن دا تزکیہ اینڈ دا پریویلنگ یوتھ ایشوز. اس چیز پہ بھی آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں خطاب کیا ہے نوجوانوں کو. Currently, he is serving as the Assistant Director of تربیت گاہ ایٹ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں خیر مقدم ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آج کا یہ جو ٹاپک ہے تزکیہ نفس، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے.
جیسے میں بتایا کہ فلاح کا ضامن ہے. تو ایک بہت ہی اہم چیز ہم کو یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ آپ کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ تزکیہ نفس, دل, قلب, یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں قرآن مجید کی ہیں. تو یہ جو دل ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یعنی یہ کیا صرف ایک بایولوجیکل آرگن ہے, یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا بھی جسے کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح تعارف کیا ہے؟ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. ہاں, ٹرمینالوجیز جو ہم کو ملتے ہیں نفس کی, قلب کی, یوزلی انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں, مگر دے آر ڈسٹنکٹ ان اٹ سیلف, انٹر ریلیٹڈ بٹ ڈسٹنکٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر نفس رکھا, تو انسان کے ایگزسٹنس کے جو ڈائمینشنس ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. تو آپ جو بتا رہے تھے کہ نفس کی کا تزکیہ فلاح کا ضامن ہے, وہی لوگ سمجھیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ انسان کے ایگزسٹنس کے دو ڈائمینشنس, ایک تو اس کا جسمانی اور فزیکل ایگزسٹنس ہے, اور اس کے بعد اس کا ایک اسپریچول اور روحانی ایگزسٹنس ہے جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں مل کر انسان بنتا ہے, تو پھر انسان کی ریئل سکسیس کیا ہے اس پر ہم غور کر سکتے ہیں. جب جا کے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ قد افلح من زکا یا قد افلح من تزکا, کہ اس کو بیٹر بنانا اصل میں انسان کی کامیابی ہے. کیونکہ انسان کا جو جسم ہے, اور جتنی بھی سائنس آگے بڑھ جائے, ٹریٹمنٹس آتے رہیں گے, مگر وہ ایک چیز جس کا ٹریٹمنٹ انسان نہیں انوینٹ کر سکتا, وہ ڈیتھ ہے. تو الٹیمیٹلی ہم کو یہ معلوم کہ جسم تو مرنے والا ہے, وتھ ایج جسم اور کمزور ہوتے جاتا ہے, اس کا سسٹمز جو ہیں فیل ہوتے رہتے ہیں, یا اس کا جو فنکشننگ کیپیسٹی ہوتی ہے کم ہوتے رہتی ہے. تو جسمانی طور پر سکسیس یا میٹیریلسٹک طور پر سکسیس بہت لمیٹڈ ہے اگر انسان اس کو حاصل کر لے, مگر اصل سکسیس جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف اسلام ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے, اور وہ انسان کے نفس کی طرف. تو اب نفس کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر جتنا ہم کو ڈسکرپشن ملتا ہے نفس اور قلب کو اگر ہم کنیکٹ کر کے دیکھیں, تو نفس وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کے خواہشات, اس کے ڈیزائرز ہوتے ہیں, اور وہ کتنا ہیلدی ہے دیٹ امپیکٹس دی ہارٹ. دل اس کا وہ سیٹ آف آپ بول سکتے کہ ڈیسیشن میکنگ ہے, جہاں پر وہ سارے فیصلے لیتا ہے. جی. تو کمنگ ٹو اور کویشچن, مطلب قلب کس کو بولتے ہیں, بایولوجیکل آرگن ہے کیا؟ مطلب یہ بایولوجیکل آرگن کا بھی نام قلب ہے, اور قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر جب قلب بولا جاتا ہے تو وہ بایولوجیکل آرگن کی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ, کہ سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اف اٹ از ہیلدی پوری باڈی ہیلدی ہے. وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر اس کے اندر فساد برپا ہو جائے, اف دیٹ از کرپٹ, تو انسان کا پورا جسم کرپٹ. اللہ وحی القلب, سن لو کہ یہ قلب ہے. اور اس کو بایولوجی کے ساتھ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کے بتانا کہ انسان سمجھتا اس کو آسان ہے, اس کو معلوم ہے کہ وہ دھڑکتا ہے, اور وہ خراب ہو گیا تو ہوتا ہے. میڈیکلی اٹ از ویری ٹرو کہ اس کے اندر جو بھی بیماریاں آتی ہیں آہستہ آہستہ وہ سارے سسٹمز کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اور شریعت کے جب خلق کی بات ہوتی ہے, وہ اس خلق کی بات ہوتی ہے جہاں پر وہ ڈیسیشن لیتا ہے. تو لنگوسٹیکلی اگر دیکھیں تو اگر آرمی ہے, آرمی کے مختلف فلینکس ہوتے ہیں. سینٹرل ایک فورس ہے, اس میں رائٹ فلینک ہے, لیفٹ فلینک ہے. جو بیچ کا سینٹرل باڈی ہے اس کو قلب کہتے ہیں. یعنی سارے چیزیں جو بھی ڈیسائیڈ ہوں گی, جو بھی اسٹریٹجی ہو رہی, یہیں سے سارے چیزیں پھیل رہی. تو انسان کے جسم کے اندر قلب کی وہ پوزیشن ہے کہ وہ ایسا ڈیسیجن میکنگ ہے کہ وہ آپ جو بھی کرنے والا ہے, واٹ ایور یوز ہی از گوئنگ ٹو میک آف ہز باڈی, جو بھی ایکشنز وہ کرنے والا ہے اس کا ڈیسیجن اس کے دل کے اندر ہوگا. اسی لیے اس کو قلب کہا گیا کہ وہ ایک سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے. اب پھر اس کو دل کی عمر ہے, جبکہ دل ایک بایولوجیکل آرگن بھی ہے. تو بہت سارے چیزیں آپ لینگویج کا حصہ ہوتی ہیں. اور آپ کو کوئی چیز آپ آئس کریم کھانا چاہ رہے تو آپ بولیں گے مجھے آئس کریم کھانا دل بول رہا ہے. وہ جانے والا تو الٹیمیٹلی پیٹ میں ہی ہے, مزہ تو آپ کے زبان میں آنے والا ہے, اور آپ وہ بول رہے. تو لنگوسٹیکلی انسان چیزوں کو کوریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کی زبان نہیں بولی اس کو آئس کریم چکھنا ہے. وہ انٹینشن جو کریٹ ہوا
اور جو ڈیسیجن وہ لیا وہ وہاں سے شروع ہوا. تو انسان کی زندگی کے اندر یہ پوزیشن ہے, اس لیے نا شریعت کے اندر بھی بار بار اس کو سدھارنے کے لیے ہے نا ابھارا گیا. جی ماشاء اللہ. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے جسم میں بہت سارے آرگنس ہیں لیکن خاص طور سے دل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. خود قرآن مجید میں بھی اور دیگر آرگنس کا بھی ذکر آیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں دل ایک ایسا آرگن ہے جس کا بہت زیادہ بار بار ذکر آیا ہے اس میں. تو دل کو ایسی کیا اہمیت حاصل ہے جو دوسرے آرگنس میں نہیں ہے؟ مطلب دل کو ہی اتنا زیادہ سٹریس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ مطلب بار بار دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیوں ہوتا ہے؟ جتنے دیگر اعضاء ہیں اس کا امپیکٹ دل کے اوپر پڑتا ہے, اور الٹیمیٹلی ڈیسیجن جو بھی لینا ہے وہ دل سے ہی ہونے والے ہیں. تو انسان آدمی آنکھ کا کان کا کیسے استعمال کرتا ہے اس کے اوپر بھی اس کا حساب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے دل کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, اس کے تھاٹس افیکٹ ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس کی ہیئرنگ, اس کی سائٹ اور اس کے جو تھاٹس ہیں, جو دل کا فنکشن ہے افئدہ, جہاں سے اس کے نا تھاٹس اور ڈیسیجنس آتے ہیں, یہ ساروں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا. اب سیکوینس دیکھیے کہ سننا اور دیکھنا یہ چیزیں جو دل کو متاثر کرتی ہیں, اور دل کو بھی پوچھا جائے گا. جو دیگر اعضاء سے وہ کر رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا, اور الٹیمیٹلی وہ سارے چیزیں اس کے الٹیمیٹ ڈیسیجن میکنگ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ہے نا کتنا خلوص ہے, اور وہ کیا اچھے کام کرنا چاہ رہا تھا, کیا کیا, کیا برے کام کی وجہ سے اس کا دل جو بھی ہوا. تو یہ جو دل ہے اسیسمنٹ اس کا ہونے والا ہے کہ دل از دا سیٹ آف تقوی, از دا سیٹ آف ایمان. اسی لیے فرمائے کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی, ان کے دل کو اللہ جانچے گا تقوی کے لیے, ایگزامن کرے گا تقوی کے لیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تقوی ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے. تو جو ایگزامن ہونے والی چیز ہے وہ دل ہے. اللہ کے دربار کے اندر بندے کو دل پیش کرنا ہے. اسی لیے پھر ہے نا آگے گفتگو میں بھی ہم ڈسکس کریں گے, ہمارا اللہ نے فرمایا حشر کے میدان کے اندر اگر کوئی کامیاب ہوگا تو اللہ ہے نا الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو اچھا دل لے کے آئیں گا, صحیح سالم ہیلدی ہارٹ لے کے آئیں گا, وہ کامیاب ہونے والا ہے. تو الٹیمیٹلی سارے چیزیں دل کے اوپر ہیں. اعمال بھی کا بھی تعلق اس سے ہے, تو جج دل کو کرنے والا ہے. اسی لیے اس کا ہم بول سکتے کہ کور امپورٹنس. جی جی, انما الاعمال بالنیات, جی عمل کا در میں در نیت پہ ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے آپ بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹو ڈرل ڈاؤن فردر کہ یہ تزکیہ نفس کو اور سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں یہ دل کے کیا اقسام بیان کیے گئے قرآنی ہدایت میں؟ اگر ہم سمجھنا چاہیں گے کہ کیا کیا الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں دل کے, تو اس کا کیسا پیش کریں گے؟ قرآن میں اور احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے دل کو ڈسکرائب کیا گیا ٹو ڈسکرائب اے سرٹن بیہیویئر, کہ لوگ الگ الگ جو بیہیو کرتے ہیں ہدایت کے ساتھ میں ان کا جو ہے نا تعلق ہے, کس طریقے سے اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس کا تعلق دل سے جوڑ کے بتایا کہ ان کا دل ایسا ہے اسی لیے یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں, یا اسی لیے یہ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اچھی لسٹ ملے گی کہ دل کیسا ہے. قلب سلیم ہے کہ جو ہم ڈسکس کیے, جو قیامت کے دن ریکوائرڈ ہے کہ قلب سلیم جو لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا. قلب منیب, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وجاء بقلب منیب, جو ایسا دل لے کے آتے ہیں جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے. یعنی وہ دل جو کانشیس ہے کہ وہ صحیح اور غلط کیا ہے, اور کس کو اپنے دل کے اندر کس کی یاد رکھنا ہے, کس کی محبت رکھنا ہے, وہ جب بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تو قلب منیب جو بار بار ہے نا فریکوینٹلی کنٹینیوسلی پلٹتے جا رہا ہے ٹورڈز اٹس ٹرو ایسنس, تو وہ نا ڈسکرائب ہوا. اس کے بعد قلب خاشیہ نا قرآن مجید کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ ایسا دل جس کے اندر خشیت ہے, جو ہے نا اللہ کی گریٹنس اور اس کی عظمت کو جان کر اس کی نافرمانی سے نا اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے. تو ایسا دل جو بالکل نرم بھی ہے, اور جس کے اندر نا اللہ سے شدید محبت بھی ہے اور اس کی نافرمانی سے ڈر بھی ہے نا. صاف دل کا بھی ذکر ملتا ہے, دعا کے اندر آتا ہے اللہم طہر قلبی, دل کو پیوریفائی نا فرما. تو ایک پیور ہارٹ جس کے اندر بیماریاں نہیں ہیں, جس کے اندر گناہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو مطلب ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ دل ہے. قلب حی, جو مطلب ایسا دل جو زندہ ہے, مطلب جو زندہ دل ہے وہی دل ہے نا اصل میں میٹر کرتا ہے. اگر دل مردہ ہو گیا یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو وہ گناہوں کا ایک ہے نا کیا بول سکتے ہیں ہم, ایک پلندہ بن جاتا ہے, ایک ایسا جگہ بن جاتی ہے جہاں ہم سارے گناہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ پازیٹیو ہارٹ
آپ بول سکتے ہیں پازیٹیو ایسپیکٹس کے اندر جس طریقے سے دل کو ڈسکرائب کیا گیا. نگیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں جو دل کو ہے نا ڈسکرائب کیا گیا. مثال کے طور پہ ایک جگہ فرمایا کہ دل جس کو زنگ لگ جاتا ہے، ان حاضر قلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ دل ہیں جس کو ہے نا زنگ لگتا ہے جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے. ران علی قلوبہم، کہ دل جن کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں یا رسٹ آ گیا ہے، یہ ڈسکرائب ہوا. اس کے ساتھ ساتھ وہ دل جو غافل ہو گئے ہیں، مطلب ایک دل زندہ ہے وچ از اویئر کانشیس، ایک دل غافل ہو گیا تو غافل دل کو نا مردہ کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. عاصم قلبہ کا ذکر ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے کہ دل جو ہے نا گناہوں سے آلودہ ہو گیا ہے، یعنی اتنا مطلب اب وہ آپ بول سکتے ہیں کہ اس کے اندر کی زندگی اب چلے جا رہی ہے، اس کی معصومیت چلے جا رہی ہے، فطرت چلے جا رہی ہے، اور وہ گناہوں کے اندر آلودہ ہو گیا ہے. ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ہم کو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے اب دل بیمار ہو گئے ہیں. مطلب یہ دل ہے نا مردہ بنتے جا رہا ہے کہ غافل ہو گیا، گناہ کیا، آلودہ ہو گیا اور اسی کے اندر پرسسٹ کیا تو دل کے اندر بیماری ہوگی. فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا کیونکہ دے آر ناٹ وانٹنگ ٹو ٹرن بیک. پھر قلب میت جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ دل ہے. تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہم کو قرآن اور احادیث کے اندر ملتے ہیں. جی، تو ابھی جیسا بتا رہے تھے کہ براڈ وے میں 2 کیٹیگریز ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گڈ ہارٹ اینڈ ڈیسیزڈ ہارٹ بھی اگر ہم کہیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اور تفصیل میں آپ جو اچھے دل ہیں، یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ الگ الگ مزاج کے لوگ ہم کو ملتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے دل بہت سخت ہیں اور بہت ساری چیزوں کا ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. وہیں کچھ ایسے دل ہیں جو بہت زیادہ یعنی متقی لوگ ہیں اور اچھے دل ہیں، نیک کاموں کی رغبت ان کے اندر ہے. تو یہ جو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اس میں تھوڑا سا اور آپ ڈرل ڈاؤن کر کے اور تھوڑا سا تفصیل میں. ایک چیز یہ کہ ہر ایک کے پاس الگ دل ہے، ایسا نہیں کہ وہ ویسے دل سے پیدا ہو گئے. بہت سارے انفلوئنسز ہوئے جس کی وجہ سے اب دل وہ پرٹیکولر پوزیشن میں ہے. تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے، اس کو ہیلدی، پرفیکٹ، کمپلیٹ نا بنانا ہے، وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ اور وداؤٹ اینی ڈیزیز. تو یہ ایک پروسیس ہے جس سے انسان گزرتا ہے. تو اب یہ بولنا کہ دل جس کے بیمار ہے، ایک جگہ فرمایا کہ اشد قسوہ، بعض کے دل نا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کہ قسوہ مطلب اتنا ہارڈ ہو گیا کہ اب اس کے اندر کوئی فیلنگس نہیں آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ بعض ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ کے پانی نکلتے ہیں. مطلب اسٹل دیر از سم ہوپ کہ یہ جو پتھر دل بن گیا یہ بھی اب قلب سلیم کی طرف آ سکتا ہے. اور قرآن مجید نا آیتوں سے نا اس کے اندر آپ کو بھرپور آیتیں ملیں گی جو دل کو ٹریٹ کرنے کے لیے آئیں. اب یہ کہ قلب سلیم کیسا ہے نا بنتا ہے، یہ کیا پروسیس ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ایک جگہ فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ جتنی بڑی چیز ہے اس کے اوپر اگر قرآن نازل کر دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ نا خشیت سے لرز اٹھتا اور پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اپنی جگہ سے ہل جاتا. سمجھے کہ پہاڑ جیسی اینٹیٹی جو اتنی اسٹرانگ اور اتنی بڑی اور اتنی سخت ہے، اس کے اوپر قرآن کا اثر ہے تو پھر دل کے اوپر بھی اثر ہوگا. تو قلب سلیم کے پروسیس کے اندر قرآن مجید کے تعلق کو جتنا مضبوط کریں گے، قرآن مجید کے پاس وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو نا جو سخت ہو گئے ہیں اس کو توڑے اور اس میں سے پھر پانی نکالے، اس کو نرم کر دے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف ہم کو قرآن مجید دعوت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نا اللہ کے کلام سے، ذکر سے دل نا نرم پڑیں گے، نا ہیلدی ہوں گے. اللہ کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے نا دل قلب سلیم کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، جس سے دل نا ہیلدی ہو سکتا ہے، قلب سلیم بننے کے طرف آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو دل کو اور خراب کرتے ہیں. ایسے بیماریاں دل کی ہوتی ہیں جس سے وہ اچھا بننے سے رہ جاتا ہے، اور یہ بیماریاں انٹر ہیومن ریلیشنز. تو ایک اسپیکٹ ہم ڈسکس کیے کہ دل کو اچھا کرنے کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، عبادات ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی سے متعلق دل میں حسد ہے، بغض ہے نا، جلسی ہے. یہ ساری چیزیں پھر دل کو اور مطلب ڈیزیز بنا دیتی ہیں. تو
صرف یہ نہیں کہ عبادات کا ہی اسپیکٹ ہے جس سے دل اچھا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسے تعلقات اور معاملات رکھتا ہے، وہ ڈائنامکس کو بھی ریفائن کرنا دل کو اچھا کرنے کے پروسیس سے تعلق رکھتا ہے. کہ کسی سے آپ کو اگر ہے نا نفرت ہے، کوئی گلہ ہے، اس کو آپ کیسا ریزالو کر لیتے ہیں، یا اس بغض کو آپ دل کے اندر بٹھا کے رکھتے ہیں، یہ ڈیسیجن بھی لینا ہے. وہ بھی امپورٹنٹ حصہ ہے دل کے پیوریفیکیشن کا. صرف عبادت پر توجہ دے کے یہ سمجھ لینا کہ آپ دوسروں مطلب کسی کو ڈانٹ دیے، کسی کو جھڑک دیے، کسی کے سلسلے میں حسد ہے اور سمجھ رہے کہ میں اپنے دل کو اچھا کر رہا ہوں، نہیں ہوگا اچھا جب تک کہ یہ جو گندگی ہے اس کو بھی دل سے صاف نہیں کرے. تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں سے جو تعلقات اس کو پھر سے ہے نا کیا بولنا چاہیے، صحیح کرنا، ریسیٹ کرنا، اللہ نے جو نا بنیادیں رکھی ہیں اس کے اوپر، اور جتنے خراب چیزیں اسے صاف کرنا. دس از دی پروسیس ٹورڈز اے بیٹر اینڈ ہیلدی ہارٹ. ماشاء اللہ. تو آپ بتا رہے تھے ابھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ بھی ڈسکشن میں ہائی لائٹ کرے کہ یہ جو تزکیہ ہے، تزکیہ نفس جو ہم بولیں گے، دس از اے کنٹینیوس پروسیس، مطلب نیور اینڈنگ پروسیس ہے، بالکل موت تک یہ چیز چلنے والی ہے. اور ایک اور بہت اہم چیز جو میں آپ کی گفتگو میں نوٹ کرا کہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی آپ جیسا بھی بتایا کہ بھی کوئی انسان چاہے کتنے بھی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھ لے، حقوق اللہ 100%، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے تو یقیناً اس کا جو ہے دل پہ اثر ہوگا. جی. تو حقوق العباد میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، یا پھر ان جنرل کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دل میں روگ پیدا کرتی ہیں، جیسا دل کو زنگ لگ جاتا، تو آپ کچھ ایسی کچھ چند چیزیں گنائیے جس سے ہم کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں تاکہ ہمارا تزکیہ ہو. مطلب آپ صرف لوگوں سے تعلقات کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں؟ ان جنرل مطلب ان جنرل اگین آپ اس کو پھر سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. براڈلی اگر آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ اس قسم کے گناہ سے انسان کا دل آلودہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان جب بھی نا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبی، کہ جب ایک بندہ کوئی خطا کرتا ہے اور وہ خطا کرنے کی وجہ سے ایک نقطہ اس کے دل پر پڑتا ہے، یعنی دس از دا اسٹارٹ آف دی ڈیزیز. اور فرمایا کہ سودا مطلب ایک بلیک ڈاٹ ہے، اور اگر بندہ گناہ کرتے جاتا ہے تو پورا نا ڈیزیزڈ اور پورا کالا ہو جاتا ہے، اور بندہ ریئلائز کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے اور اصلاح اپنی کر لیتا ہے، تو پھر حدیث میں فرمایا کہ اس کے دل پھر سے پالش کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ڈاٹ ہے، یہ ڈاٹ اگین اللہ کے جو قائم کیے ہوئے حدود ہیں، جب اس کو بندہ پامال کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو پھر وہاں سے ڈاٹ آنا شروع ہو رہا ہے. تو عبادت کا تو ایک اسپیکٹ ہے جس کے اندر نا غفلت اگر برت رہا ہے تو اس کی دل کی کمزوری ہے، اور اس ایک بار کی کمزوری ایسا نہیں کہ ایک بار ہی رہتی ہے، دیٹ کیریز آن. مطلب ایک بار ہو گیا تو پھر بہت زیادہ آپ بول سکتے ہیں کہ کمپلیسنسی آنا شروع ہوتی. مطلب وہی ہے کہ ایک کے اوپر ایک نقطہ بڑھتے گیا اور دل اب آمادہ ہی نہیں ہو رہا عبادت کی طرف. تو یہ ایک چیز ہے کہ عبادات کے سلسلے میں نا غفلت برتنا. دوسری چیز پھر یہ انسانوں کے جو حقوق ہیں اس کے اندر انسان کے جو نیگیٹو فیلنگز ہیں، حسد کے اور تکبر کے، مطلب یہیں سے تو ساری چیزوں کا آغاز ہوتا نا. سب سے پہلا گناہ اگر کوئی ہوا تو وہ تکبر کا تھا، جو ابلیس ہے نا، جس کی وجہ سے ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. تو یہ مطلب جو ہے نا ال فیلنگز رہتے ہیں، اس کی وجہ سے مطلب یہ تو اپنے آپ میں ایک بیماری ہے، مگر اس سے بھی پھر آگے بڑھ کے گناہ ہونا شروع ہوتے ہیں، جس سے اور پھر مزید پروگریشن ہوتا ہے. جب تکبر ہوتا ہے تو پھر سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. جب کمتر سمجھتا ہے تو کمتر سمجھنے کی وجہ سے وہ پروف بھی کرنا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ایک پورے پروسیس میں لگتا ہے جو سورہ حجرات کے اندر تفصیل کے ساتھ میں آیا کہ وہ پھر وہ غیبت کرنے شروع کرتا ہے. غیبت کرنے کے لیے پھر کچھ میٹیریل بھی ہونا، کس بات پہ غیبت کریں گے، تو پھر وہ تجسس کے اندر ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے ہے نا اسپائی کرنا، چیزوں کو نکالنا شروع کرتا ہے، پھر گمان کرتا ہے. مطلب وہ کتنے گھنٹے اسپائی کریں گا، تو ایک جو چیزوں کو لے کے وہ پھر گمان کرنا شروع کریں گے، تو پھر وہ گمان کو پھر وہ پبلسائز کرنا شروع کریں گے. یہ وہ چیزیں جو دل کو وہ کر رہے ہیں. تو یہ سٹارٹ ہوا ایک تکبر کی فیلنگ کی وجہ سے، جس سے پھر اور ایک سیریز آف گناہ اس سے نا ہوتے جا رہے ہیں. وہ چین ریاکشن، ایک چین ریاکشن ہے آپ بول سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ انسان جب اپنی خواہش کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو دوسروں کے حقوق کو مال دیتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر جہاں پہ لوگ کچھ مال کے واسطے دوسروں کا مال ہڑپ لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں یا دوسروں کو رائٹس ملنے کے واسطے گواہی نہیں دیتے, تو فرمایا کہ ان کا دل آلودہ ہے, اسی لیے وہ سچ کی گواہی نہیں دے رہے ہیں جسٹ فار سم میٹیریل گینز. تو یہ مطلب جب انسان خواہشات اور ڈیزائرز کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے تو پھر اور ایک سیریز آف گناہ شروع ہوتے ہیں جہاں پر وہ دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا, حقوق کو مارنا شروع کرتا ہے, جس سے پھر اور دل بیمار ہوتے جا رہا ہے. اور کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کی خواہشات ہی فوکس میں ہیں, وہی اس کے لیے پرائیورٹی رکھتے ہیں. تو وہاں سے اور ایک آپ کو ایک الگ ٹری آف بیڈ ڈیڈز ملیں گے, جس کی وجہ سے پھر دل اور برا ہوتے جا رہا ہے. جی جی. تو ابھی آپ جیسا ذکر کر رہے تھے کہ خواہشات نفس کے مطلب جب انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اٹ لیڈس ٹو ڈسٹرکشن. تو اس میں آج کل خاص طور سے ہم نوجوانوں کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں گے تو آج کل نوجوان جو ہے جو جن نفسی برائیوں میں پڑا ہوا ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ انکنٹرول گیز ہے, یعنی آج کل کالج میں ہے یا آفس میں ہے جہاں پہ محرم نامحرم کا کوئی لحاظ نہیں, اور جہاں پہ مکسڈ گیدرنگ کا کلچر ہے. آج کل عمومی طور پہ کالجز ایسے ہو گئے ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے. تو یہاں پہ آنکھوں کی حفاظت, نظروں کی حفاظت, اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کا نفس سے کیا تعلق بن سکتا ہے, کس طرح ہم اس کو سمجھیں گے؟ وہ آپ تھوڑی سی روشنی. ایک بہت پیارا اسٹیٹمنٹ ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا. I think that sheds light on your question. اچھا. ابوبکر رضی اللہ نے فرمایا کہ آنکھ دل کی کھڑکی ہے. اچھا. مطلب آنکھ جو کنزیوم کریں گے دیٹ ول ڈائریکٹلی افیکٹ دی ہارٹ. اور جب آنکھ بندہ کنٹرول نہیں کر رہا تو اس کا لازمی اثر ہے کہ اس کے دل کے اوپر پڑنے والا ہے. جی. تو یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں آج کا ایٹماسفیئر ایسا ہے اور نہیں کچھ نہیں ہوتا. مطلب جب کنٹرول نہیں ہے آنکھوں پر, نظر پہ, تو ضرور دل پر افیکٹ کرنے والی ہے. کیونکہ مطلب انسان کا دل تو اس کے سینسز جو چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں اس کا اثر اسی پر ہونے والا ہے. تو مطلب اس کے اوپر کنٹرول انتہائی اہم ہے. یہ ایک چیز ہے کہ وہ کیا چیز کو کنزیوم کر رہا ہے, وہ کیا چیز کو کنزیوم کرتا ہے دیٹ از اگین ڈکٹیٹڈ بائی ہز نفس کے کتنے ڈیزائرس ہیں. ڈیزائرس کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر آنکھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے, انسان کے اعضاء کنٹرول میں نہیں رہتے. تو جب نفس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, ڈیزائرس نفس کے اندر اتنے ہو گئے کہ اب نفس کو بندہ کنٹرول نہیں کر سک رہا, اپنے ڈیزائرس کو کنٹرول نہیں کر سک رہا, تو وہ نفس اب اس کے دل کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے. دل اس کے کنٹرول میں پھر نہیں رہتا, یعنی اب وہ جو بھی فیصلے کرے گا وہ اس کے ڈیزائرس کے مطابق ہی رہیں گے. تو اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ نے جو نفس دیا اس پر الہما فجورہا و تقوا, ایک سینس رکھ دیا واٹ از بیڈ اینڈ واٹ از رائٹ. اب اس کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب واٹ از بیڈ کو چوز کرتے جا رہا ہے جسٹ بیکاز سم مومنٹری سیٹسفیکشن اینڈ مومنٹری پلیجر. تو اب اس کا نفس اتنا اسٹرانگ ہو گیا, نفس سے ہمارا, کہ اب وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر رہا ہے. تو اس کا دل بھی اس کے آپ بول سکتے ہیں کہ کنٹرول میں آ گیا. تب اس کی آنکھ بھی کنٹرول میں نہیں ہوں گی, اس کی کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں ہوگی. تو اپنے آپ کو سمجھنا کہ واٹ از رائٹ, وہ ڈیسیشن لینا ہے. اور وہاں پہ اگر کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے پلیجر سیکنگ اور ڈیزائر سیکنگ, جو مطلب انسان کا وہ ہے نا کہ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات کو رکھی, اور خواہشات کو فجورہ اور تقویٰ کے بیچ میں ڈیوائڈ کرنا, سمجھنا اور ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے طرف ہم کو جانا ہے. اور اسی راستے کے اندر اگر پلیشر مل رہا ہے تو اس کو انجوائے کریں گے, غلط راستے سے نہیں کریں گے. یہ وہ پروسیس ہے جس کے اندر بندہ جب لگتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے. نفس کو جب کنٹرول کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا, اعضاء پہ کنٹرول ہوگا, دل کو اپنے پروٹیکٹڈ رکھ سکتا ہے. جی. تو محترم آپ ابھی جو بتا رہے تھے کہ فجورہ و تقویٰ کا جو آپ ذکر کریں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انسان کیونکہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس میں اس کی خود لائف سٹائل کا اڑوس پڑوس میں جو جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, جس گیدرنگ میں وہ رہ رہا ہے, یا پھر جس طرح کی دوستی ہے, اس کا بھی کافی اثر پڑتا ہے. کیونکہ وہ شخص جو اللہ کی یاد سے غافل ہے
اس کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے بس اوقات مشکل ہوتی ہے. یا پھر کبھی ایسا سچویشن بھی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی برائی اتنی عام ہے کہ وہ انسان کے لیے مطلب اٹ ول بیکم ایکسیپٹیبل. تو ایسے سچویشنس میں آپ کمپینین شپ جو ہے, فرینڈشپ ہے, کمپینین شپ, اس کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے اور کس طرح یہ چیز ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں کہ مطلب صحبت کا کیسا اثر پڑتا ہے. وہ مشہور مثال ہے جو ایتر بیچتا ہے اور جو بلیک سمتھ ہے, دونوں جگہ اگر کوئی بیٹھے گا تو اس کا اثر اس کے اوپر ہوگا. ہے نا, ایک جگہ جا کے بیٹھے جہاں پہ خوشبو ہی خوشبو ہے تو خوشبو کا کچھ اثر تو اس کے اوپر ہوگا, اس کے اوپر کچھ خوشبو آئے گی. خوشبو اگر نہیں بھی لگی اس کو تو وہ خوشبو کو جو انجوائے کر رہا تھا اس کے فیس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہی ہیز بین ان اے گڈ کمپنی, ان اے گڈ انوائرمنٹ. کہ بلیک اسمتھ کے جا کے بیٹھا تو وہ کالے اور وہ ساری چیزیں بھی اس کے اوپر دھول لگے گی, اور وہ میں نہیں لگی تو اس کا ایک اسٹریس بھی اس کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہوتا. تو کمپنی کا یہ افیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یہ ایک مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں. مطلب لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں وہ ضرور امپیکٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کو ایسے دوست جو آپ کو اللہ یاد دلاتے ہیں, آپ کی دل کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے زندگی کی پوری ریالٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے, زندگی کا مقصد واضح رہتا ہے, آپ کو روکنے والے لوگ رہتے ہیں, بار بار آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اگر ایسی فرینڈ سرکل نہیں ہے, اور ایسا فرینڈ سرکل ہے جو ہر چیز کو اب ٹیک اٹ ایزی کا ایٹیٹیوڈ ہے, تو ایک پیر پریشر رہتا, اور اس کے ساتھ ساتھ دل بھی کون سی کمپنی میں لانگ ٹرم تک ریزسٹ نہیں کر سکتا, ایٹ سم پوائنٹ لیپس ہو جاتا یا جسٹیفیکیشن نکل آتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کون سے کمپنی کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو آپ کو قرآن مجید کے اندر مثال کے طور پہ وہ آیتیں ملتی ہیں جہاں پر فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے جو اللہ کی آیات کے خلاف کفر کی باتیں کر رہے ہیں اور اس پر مذاق اڑا رہے ہیں, وہ اس محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ جب تک کہ دے ڈونٹ ریٹرن فرام دیٹ ڈسکشن. کیوں اٹھ کے چلے جاؤ؟ وہ ڈسکشن اس پوزیشن میں آیا کیونکہ ان کے دل اتنے غافل ہیں, اور وہاں سے اٹھ کے جانا اس واسطے کہ بیٹھیں گے تو ایک پوائنٹ کے بعد اتنا ہیبیچویٹ ہو جاتے کہ سامنے والے لوگ تو کرتے نہ بول کے دل اب ہیبیچویٹ ہو گیا. شروع میں بے چینی ہو رہی تھی, اب بے چینی بھی نہیں ہو رہی. اس کے بعد میں پھر بولنا چاہیے سوچ رہے تھے, اس کے بعد بولنا بھی نہیں چاہ رہے, اب کریکٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اب چلتا اب ساتھ کام کرنا ہے نا بول کے بہت ساری چیزوں کو بس. جب ٹیک اٹ ایزی کا ایٹیٹیوڈ آتا, مطلب ٹیک اٹ ایزی آلسو افیکٹس دی ہارٹ, کہ اب دل بھی مطلب دل آپ کو ایک اندر سے بول رہا ہے کہ نا دس از ناٹ رائٹ, دس از ناٹ رائٹ, اور آپ اس کو بٹھاتے جا رہے ہیں. وقت خواب مندسا ہے, وی آر پریسنگ اٹ. سنوز کا بٹن کیسا ہے, آپ بار بار سنوز کرتے گئے تو ایک پوائنٹ کے بعد یو ول لوز, بیکاز بار بار سنوز کرتے جا رہے دل کو. ڈاکٹر صاحب, ایک ہم کیونکہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی خواہشات نفس, خواہش, تو ایک چیز خاص طور سے آج کل نوجوانوں میں جو دیکھی جا رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایکسیسو ایٹنگ ہیبٹ جو بن گئی ہے کہ بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں, میں وہ کھاؤں. اور آج کل خاص طور سے یہ سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ عام ہو جانا, اس میں پھر یہ فوڈ بلاگس وغیرہ وغیرہ, تو یہ جو ایکسیسو ایٹنگ ہیبٹ ہے اس کا خواہشات سے کس طرح ہم تعلق سمجھ سکتے ہیں, اور کس طرح مطلب ایٹ واٹ ٹائم شوڈ وی اسٹاپ. یعنی ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے کہ آپ یہ مت کھائیے, اچھی چیز کھانا چاہیے, لیکن پھر وہ ایکسیسو ہیبٹ جب بن جاتی تو وہ کس طرح جو ہے ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے وہ چیز. آئی تھنک ان دا کنٹیکسٹ آف رمضان اور بھی امپورٹنٹ ہے آپ کی جو گفتگو ہے, کیونکہ رمضان میں تو یہ ٹریننگ دی جا رہی. ہم شروع میں جو ڈسکس کیے تھے کہ انسان کی ایگزسٹنس کے 2 ڈائمینشنس, ایک اس کا فزیکل ہے اور ایک اس کا اسپریچول ہے, میٹا فزیکل ہے. تو جو اس کا فزیکل اسپیکٹ ہے اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے, اور غذا کتنا کھائیں گے اس کے اپنے میڈیکل کانسیکوینسز بھی ہیں. تو یہاں پہ ہم میڈیکل کانسیکوینسز ڈسکس نہیں کر رہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں تو وہ حدیث ہم کو ملتی ہے واقعہ کہ جو ایک فزیشین ہی شفٹڈ ٹو مدینہ, ڈڈنٹ گیٹ اینی پیشنٹس, جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے کہ
مطلب واٹ از دا سیکریٹ, آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی پیشنٹس ہیئر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میرے صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں, اور جب بھوک بس از اباؤٹ ٹو دیٹ ہنگر اب جانے والا ہے جب اٹھ جاتے ہیں, لیکن 1/3 نا وہ کرتے ہیں نا, دے ایٹ 1/3 آف دیر فل. تو وہ بولتا ہے کہ ہاں دس از دا ریزن. تو یہ تو ایک میڈیکل اسپیکٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو مطلب رمضان کے پرسپیکٹیو میں بھی, کہ یہ پوری جو ایکسرسائز ہے رمضان کی, کہ انسان صبح سے شام تک کھانے اور پینے سے دور رہ رہا, بھوکا اور پیاسا رہ رہا. خیر صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے, اس کے ساتھ جو فیلنگز اور جو نا گرمی اس سے ڈیولپ ہو رہی ہے, اس سے نا بینیفٹ کرنا ہے. تو رمضان از بیسیکلی این ایکسٹریم اسکارچنگ ہیٹ. اور اسکارچنگ ہیٹ میں ہوتا ہے کیا, مطلب کوئی چیز کو آپ کروسیبل میں ڈالے تو گندگی الگ ہو جاتی ہے اور میں سے, اور پیور میٹل نکل کے آتا. اور جب بندہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا تو جسم کے اندر تبدیلی آ رہی, اور وہ بار بار اپنے آپ کو وہ کر رہا کہ نہیں, وائی ایم آئی ڈوئنگ دس, وائی ایم آئی ڈوئنگ دس. وہ کنٹرول اس کے نفس کے اندر آ رہا. تو یہ مطلب اس کے جو میٹا فزیکل اور اسپریچول ایگزسٹنس ہے اس کو نا پروموٹ کرنے, اس کے اندر گروتھ لانے کے لیے ہے. تو ہے نا جب انسان افطار ہو گیا اور اس کے بعد اتنا کھایا, تو جو کھانے کا جو اثر ہوگا, اتنا فل تک وہ کھایا, تو مطلب آپ ہے نا اگر ہے نا بولے لوکل سلینگ میں کہ کند ہو جاتا ذہن اتنا کھا کے, کہ اب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے. جی, کہ باڈی کا پورا سرکولیشن جب دماغ میں بلڈ جا رہا تھا, جیسا بندہ کھایا, the amount of blood pumped to the intestines has increased. cardiac output بولتے ہیں اس کو, کہ کتنا ہر آرگن کو جائیں گا. جی, اور روزے کے اندر وہ ری ڈائریکٹ ہو رہا تھا, کیونکہ کھانے کا کچھ ہے نہیں, پیٹ میں توجہ نہیں ہے, پورا نا بلڈ نا آپ کے دوسرے آرگنس کی طرف جا رہا تھا. یو آر مور ایکٹیو. اب جتنا کھاتے کہ سم ٹائمز یو فیل ڈیزی, رائٹ. اب پورا بلڈ انٹسٹائنس کی طرف جا رہا. اب آپ سوچو کہ آپ کو فوکس کرنا ہے نماز میں, اور آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور پیٹ اتنا فل ہے کہ آپ باڈی کو بھی اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے, تو پورا بلڈ وہاں پہ جا رہا. آدمی نہیں کر سکتا فوکس. یہ تو ایک فزیکل اسپیکٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان کو کنٹرول سکھایا جا رہا. اور جب بندہ کنٹرول نہیں سیکھ رہا, مطلب کنٹرول کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اب فجر سے نا سحر سے افطار تک کی ہی نہیں کھانا ہے, افطار کے بعد یو کین بی انکنٹرولیبل. نہیں, کنٹرول سکھایا گیا کہ کنٹرول دیکھنا ہے کہ کتنی آپ کو ضرورت ہے, اور آگے آپ کو کیا کرنا ہے, اس کی پلاننگ کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر مطلب وہ چیزیں جو بندہ بھرتا ہے, اور جو حد سے زیادہ بھرتا ہے, جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے, وہ اس کا پیٹ ہے, وہ حلق تک کھا رہا ہے, تو اس کا امپیکٹ ضرور اس کے دل کے اوپر پڑے گا. کیسا پڑا کہ اس کو کنٹرول نہیں آ رہا. جب اس کو کنٹرول نہیں آ رہا, تو دوسرے چیزوں کے اندر بھی کنٹرول نہیں آ رہا. مطلب کیا ہارم ہے کھانے میں, مطلب کھانے میں ہارم نہیں ہے, کھانے کی کوانٹٹی کے اندر ہارم ہے. آپ جب کوانٹٹی پہ آپ کنٹرول نہیں کر سک رہے, تو آہستہ آہستہ یو ول بی لوزنگ کنٹرول. تو یہیں پہ روکنا چاہیے, کیونکہ آپ جیسا کھاتے, آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا افیکٹ ہوتا. وہ دعا جو ہم نا کھانے کے بعد عموماً پڑھتے ہیں, وجعلنی من المسلمین بولتے ہیں. جی, کیوں, مطلب آپ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی بولتے کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ الذی ہے نا اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نماز کے بعد تو آپ ہے نا اس بات پہ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. کھانے کے بعد پڑھ رہے, کیونکہ آپ جو کھا رہے دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیفائن یو. تو کھانے کا آپ کا جو طریقہ ہے, واٹ یو آر کنزیومنگ, ہاؤ یو آر کنزیومنگ, ہے نا کتنا آپ کنزیوم کر رہے, اس کے اوپر بھی نظر رہنا چاہیے. اور یہ چیز انسان کے روح کے واسطے ضروری ہے. ایک چیز جو اس کو اوپر اٹھاتی ہے, اور ایک چیز اس کو زمین کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. انسان کو جو کھانا ہے اس کے فزیکل نیڈ ہے, اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا تو آدمی اتنا بوجھل ہو گیا کہ اس کو جو اوپر کی طرف پرواز کرنا تھا, دیٹ از پولنگ ہم ڈاؤن. وہ اس کو کھینچ رہی. وہ ہے نا عبادت کے اندر فوکس نہیں رہتا انسان, بہت زیادہ اب نا کیا بولنا چاہیے, سیچوریٹ ہوگی اس کی باڈی اب, کہ وہ اور توجہ نہیں دے پا رہا. توجہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر لذت نہیں ہے, حلاوت نہیں ہے, اور حلاوت نہیں ہے تو پھر عبادت سے جو حاصل کرنا ہے وہ نہیں ہوگا. شاید فزیکل ایکسرسائز ہو جائے گی, مگر وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو اس میں حاصل نہیں ہوگا. آئی تھنک دیز ریزنس اگر اس کو سامنے رکھے اور کنٹرول شروع کرے, تو انسان خود دیکھنا شروع کرتا ہے کہ کتنا افیکٹ ہے نا اس کنٹرول کا اس کے نفس کے اوپر, اس کے دل کے اوپر ہو رہا ہے. چلو تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہا کہ بھائی رمضان از ناٹ اے منتھ آف فیسٹنگ بٹ اٹ از اے منتھ آف فاسٹنگ. جی, تو اس کا مقام یہ ہے کہ آج کل عمومی طور پہ مسلمانوں میں یہ کلچر بن گیا کہ بھائی
افطار کے وقت ہم جو ہے دسترخوان بھر کے الگ الگ قسم کے ڈشز رکھتے ہیں. اور اس سے میں سمجھوں گا کہ دعوتی پہلو سے بھی ایک نگیٹو میسیج جا رہا ہے لوگوں میں کہ بھائی رمضان ہم نان مسلم فرینڈس میں اپنا بیٹھنا جو ہے آفس کے کلیگس وغیرہ ہیں تو ان کا یہ تصور ہے کہ بھائی جب روزہ ختم ہوگا تو اس وقت خوب آپ وہ بے لگام ہو کے لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو بہت اچھا آپ نقطہ یہاں ہائی لائٹ کرے کہ بھائی یو ہیو ٹو کنٹرول یور ڈیزائرس. یہ چیز کا حکم دیتا ہے. ڈیزائرس کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں خاص طور سے کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو آپ کے نزدیک وہ کیا وجہ ہو سکتی کہ رمضان میں تو ہم روزے رکھ لیتے ہیں, پابندی سے نماز پڑھ لیتے ہیں, ایڈیشنل مطلب جو ہمارا روٹین ہے اس سے ہٹ کے زیادہ اضافہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم وقت نکال لیتے ہیں ان چیزوں کا رمضان میں, لیکن وہ رمضان ختم ہوتے پھر بیک ٹو نارمل یا پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کچھ؟ رمضان کی اپنی عظمت اور برکت بھی ہے, اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. مگر یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو اٹ ان اے مینر کہ یہ ہمارے اب لائف کا حصہ بنتے جائے. ٹھیک ہے, اب آپ مطلب جتنا 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تھے یا جتنی بھی رکعتیں آپ تراویح پڑھ رہے تھے, جو بھی ٹائم آپ تراویح میں لگا رہے تھے, رمضان کے بعد وہ ٹائم آپ کو اتنا وہاں پہ نہیں لگنے والا ہے. اور اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو پھر آئے کہ اتنا ٹائم جب اسپینڈ کر سک رہے تھے تو اب تو ایٹ لیسٹ اس کا 10% کر سکتے. تو وہ سینس ڈیولپ کرنا ضروری ہے کہ مطلب یہ جو پریکٹس چل رہی ہے دس نیڈس ٹو بی کیریڈ فارورڈ. اب اگر یہ سینس ہے کہ رمضان ہوتے کہ وی ہیو ٹو اسٹاپ تو ضرور اسٹاپ ہو جاتا. مگر یہ ریئلائزیشن ہم کو کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ مطلب دس از پاسبل کہ رات میں اتنے بجے اٹھ جانا از پاسبل. کم کھا کے کم سو کے بھی یو کین پرفارم ایفیشینٹلی. اس کی بھی ایک لمٹ ہے, جو مطلب ایسا نہیں کہ بالکل ہی سونا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں کھانا, ایسا نہیں. اس کی ایک لمٹ بتائیے کہ یہ آپٹیمم ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان ایفیشینٹلی یہ کر سکتا ہے, انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ ٹریننگ کو انٹرنلائز کرنا ضروری ہے. یہ ٹریننگ کیوں دی جا رہی, اور پھر آگے کی زندگی کے واسطے مجھے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. جو رمضان کے اندر اللہ سے امید کر رہے کہ پورے میں پیوریفائی ہو گیا, گناہوں سے نا پاک ہو گیا, کوشش کیا, میں اللہ سے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, سارے پچھلے گناہ صاف کر دیں گے. اب آگے کی زندگی ہے اس کو نا صحیح سالم رکھنا, گناہوں سے نا پاک رکھنا, اس کا ایک ارج دل میں پیدا ہونا ضروری ہے اس رمضان کے ذریعے سے. وہ تقویٰ اور شکر گزاری اور رشد کی یہ جو کوالٹیز ڈیولپ ہو رہے تھے ٹورڈز دیٹ اینڈ, کہ باقی کے رمضان کے اندر یو گیٹ دیٹ سینس کہ اب کیا کرنا ہے. تو الٹیمیٹ مطلب آپ بول سکتے کہ ہے نا فاسٹ ٹریک اور بوسٹر ایکسرسائز دینے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ لانگ ٹرم کے واسطے ہیلپ ہونا ہے. تو ایک معنی میں بوسٹر ڈوز دیا جا رہا. بوسٹر ڈوز کا مطلب یہ نہیں کہ آگے پھر اب آپ جو منما نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ایک بوسٹ دیا گیا کہ اب آگے آپ اپنے آپ کو اسٹریم لائن کر لیں. اسی کے ساتھ انٹینسٹی شاید کم ہو سکتی ہے مگر دا پارٹ شوڈ ناٹ ڈیویٹ. وہ تو کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر توجہ دے دیے تو رمضان کے بعد وہ ہو سکتی. کیوں کر رہے تھے اگر اس کے اوپر توجہ نہیں ہے, رمضان تھا بول کے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کیونکہ اس سے یہ حاصل کرنا ہے, یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. رمضان تھا کر رہے ہیں تو رمضان چلے گا تو رمضان کے مسلمان بھی نظر نہیں آتے. تو مسلمان تو ہمیشہ کے لیے تو بہترین مسلمان بننے کی پریکٹس دی جا رہی ہے. یہ سینس کو جب ہم امبائب کر لیں گے تو رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرنے کا ہے نا ول فائنڈ ویز ٹو کنٹینیو اٹ انشاءاللہ. جی محترم, تو جب سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تزکیہ کیا ہے, نفس کیا ہے, نفس پہ قابو وہ ضروری ہے, اس پہل پہ ہم ڈسکشن کر چکے. لیکن ایک اور چیز ہمارے ذہن میں یہ مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی اگر کوئی شخص تزکیہ نفس سے غافل رہے یا پھر اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کی دنیاوی زندگی پہ اور اخروی زندگی پہ بھی؟ مطلب ایک چیز تو مطلب ہم جو ڈسکس کیا آپ اسی سے وہ ساری چیزیں اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ تزکیہ کرنا کیوں چاہیں گا بندہ, جب اس کو معلوم ہے کہ نفس کا الٹیمیٹ مقام کیا ہونا چاہیے, اس کو پیور کرنے کا مطلب کیا ہے. اگر اس چیز کا احساس نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. اب وہ چیز کا احساس مگر بعض وقت یہ رہتا ہے کہ بعض چیزوں کے سلسلے میں بتایا گیا کہ نظروں کو کنٹرول کرو, اپنی نظر کا, واٹ یو کنزیوم یو کنٹرول دیٹ, یہ سارے چیز اپنی جگہ ہے. اور جب اگر کوئی یہ سمجھے کہ نو آئی ایم پیور, میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑا,
آئی ایم ان این انوائرمنٹ جہاں پہ یہ سب چل رہا ہے، اس کے اوپر میرا اثر نہیں ہو رہا. مطلب آپ اپنے آپ کو ایسا امیون بھی قرار نہیں دے سکتے. مطلب یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کو تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے، وچ از ناٹ رائٹ. ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور مطلب وہی تو اصل زندگی کی طرف ہے نا آپ کو کامیابی کرانے والی. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ رہتا ہے کہ مطلب آئی ایم امیون فرام آل دیز افیکٹس نہیں ہوتا میرے کو بھی دیکھے تو اب کیا ہے، مطلب نارمل ہو گیا. مطلب یو کی ناٹ نارملائز تھنگز کہ مجھ پر اثر نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے نفس کے سلسلے میں آگاہ کرتا ہے. بیویئر آف یور اون نفس، کہ مطلب نفس کے سلسلے میں ہم کو بھی ہو رہا ہے نا. مطلب ایسا نہیں کہ آپ سمجھ رہے کہ امیون ہے، نہیں رہ سکتے امیون. اٹ ول امپیکٹ ون وے اور دی ادر. تو جو اللہ نے حدود قائم کیے اس کے اندر رہنا ہے. ایون اف یو تھنک کہ کیا ہوتا، مطلب آپ کو اگر کیا ہوتا نہیں معلوم تو آپ مطلب دل کے معاملے میں یو شوڈ ناٹ بی کہ میرے کنٹرول میں ہے دل، آئی کین کنٹرول. اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ اللہ کے انگلیوں کے بیچ میں نا دل ہے، جیسا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو نا پھیر دے. تو اگر ایروگنٹ بندہ ہو گیا کہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہے اس کے باہر بھی گیا تو میرا دل پہ کنٹرول ہے، نہیں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ بیر پیتے رہتے ہیں. آئی کین سی اٹ ڈز ناٹ افیکٹ می. ہاؤ ڈز اٹ ناٹ افیکٹ یو؟ اف اٹس ناٹ افیکٹنگ یو کا مطلب آپ اتنا ایروگنٹ ہے کہ میرے دل پہ کنٹرول ہے نا، اس پہ نہیں رہ سکتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ابھارتا آپ کو. مطلب اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اللہ نے جو چیزوں کو پرسکرائب کیا اس کی آپ پابندی کریں گے تب جا کے آپ بول سکتے کہ نہیں آئی ایم ٹرائنگ اللہ کے مرضی سے انشاءاللہ آئی ول کیپ مائی ہارٹ ہیلدی. تو یہ ایک چیز امپورٹنٹ، یہ ریئلائزیشن ہوگا تو تزکیے کی طرف آمدہ ہوں گے. یہ ریئلائزیشن نہیں ہے تو ہمیشہ یہ سمجھیں گے کہ نفس اچھا ہے، اور اندر نا ٹٹول کے کریٹیکل انالیسس کریں گے تو دیکھیں گے دل مردہ ہے، نفس نا خواہشات سے نا آلودہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی سے نا مست ہو گیا. تو یہ چیزوں کی طرف پہلے توجہ کرنا نا کیوں ضروری ہے کہ آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. آپ کو اس کو اپنے کنٹرول کے اندر لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حدود پرسکرائب کر دی ہیں آپ اس سے نا یو ول ناٹ کراس اوور دیٹ. تو یہ مطلب فرسٹ اسٹیپ ہے کہ یہ چیز کا ریئلائزیشن ہوگا. تو تزکیے کے اسٹیپ میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسا رکھنا ہے، کیا لیمٹس تک رکھنا ہے، یہ ریئلائزیشن شروع ہوتا ہے. وہاں سے مطلب تزکیہ کے اور سارے چیزیں مطلب دیٹ از اے ویری براڈ ٹاپک کہ تزکیہ کیسے ہوگا. اور یہ ریئلائزیشن پہلے کہ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ ول ہیپن وین یو ریسپیکٹ دوز باؤنڈریز، یو آر کانشیس آف اٹ. اور پھر آپ اللہ سے مدد چاہ رہے کہ نا خواہشات پہ بھی کنٹرول ہو، دل پہ بھی کنٹرول ہو، تاکہ اللہ کی ہم عبادت کر سکیں، اللہ ہی کو خوش کر سکیں. اپنے خواہشات کی تکمیل کے بجائے الٹیمیٹ ٹارگیٹ کیا ہے اس کا اورینٹیشن اس کو ملتا رہے. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بھائی تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، وہ بہت زیادہ براڈ ٹاپک ہے. ظاہر سی بات ہے مختصر سے وقت میں اس کو کور نہیں کر سکتے، لیکن آپ بریفلی اگر سمجھیں گے، کیونکہ ایسے کوئی سیٹ پروسیجر تو نہیں ہے تزکیہ نفس کے لیے. تو what would be the possible steps یا strategies تزکیہ نفس کے لیے؟ تزکیہ کو پہلے ڈیفائن کر لیں تو اس سے آپ کو اسٹیپس کلیئر ہو جائیں گے. جی تزکیہ کو یوزلی پیوریفیکیشن بولتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ جسٹ پیوریفیکیشن. تزکیہ آگے بڑھنے اور گروتھ کو بھی بولتے ہیں. یعنی پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ سب ملا کے دیکھیں تب تزکیہ ہے. تو پیوریفیکیشن فرام جی تو مطلب بڑھنے کو زکوٰۃ بولیں گے نا، ٹو گرو. تو یہ جو انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کے گناہ ہیں، جو ایولس میں اور سنس کے اندر وہ ہے، اس کے اپنے جو ویکنیسز ہیں، اس سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اس سے دور ہونا. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف تزکیہ کہ اس سے دور ہوتے ہوئے اس کے اندر جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں اور جو پازیٹیو چیزوں کے لیے اس کو پیدا کیا گیا حسنی تقویم پر، اس کے جانب وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا جائے کہ وہ اب بلند ہوتا جائے. یہ تزکیہ ہے کہ کمنگ نا فرام دی ایبس آف ڈارکنیس ٹو دی ایپیٹوم آف لائٹ. یہ سفر تزکیہ ہے. فرام دی ٹرینچز آف سنس سے نکل کے نا گوئنگ ٹو دی ٹاپس آف گریٹنیس اینڈ گڈنیس. یہ تزکیہ کا پروسیس ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے اور گندگی سے صاف کر رہا ہے، نکل کے آ رہا ہے اس گڑھے سے اسفل سافلین کے، اور حسنی تقویم کے اس مقام کو پہنچنا جس پر اللہ نے پیدا کیا، جو انسان کی اصل
حیثیت ہے جس کو ریئلائز کر کے اس کو اور گرو کر رہا ہے، اپنے خواہش نا اپنے جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی اس کے اندر رکھے ہیں وہ اس کو ڈیولپ کرتے جا رہا ہے، یہ تزکیہ ہے. تو اب آپ اس کے ایک انڈیویجول کے اوپر کیونکہ اس کے بہت سارے نا کمزوریاں ہو سکتی ہیں، زبان کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، نظر کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، بیہیویئرل کمزوریاں ہو سکتی ہیں، پرسنل ہو سکتی ہیں، انٹر پرسنل ہو سکتی ہیں، یہ سارے کمزوریاں ہیں. اب وہ جب تک اس کو ریئلائز نہیں کرے گا کہ میرے پاس یہ کمزوری ہے اس کو دور نہیں کر سکتا. تو تزکیہ کا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ سیلف انٹراسپیکشن، کہ جب تک اپنا سیلف انٹراسپیکشن نہیں کرے گا تو اس کو اپنی کمزوریوں کا احساس نہیں ہوگا. کمزوریوں کا احساس نہیں ہوگا تو تزکیہ پروسیس ہی شروع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کیا پیوریفائی کرنا ہے. تو آپ کو جب معلوم ہوگا کہ کیا پیوریفائی کرنا ہے، دیٹ اسٹارٹس وتھ سیلف انٹراسپیکشن. آپ خود احتسابی کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آئے گی کہ کیا کیا چیزیں آپ کی کمزوریاں ہیں، اور اس کے اندر پھر آپ وہ کریں گے کہ سم آر ویری سیریس، تو آپ پہلے اس کے اوپر توجہ دیں گے. اور نا آپ کو سارے چیزوں سے پیوریفائی کرنا ہے، کہ ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں چل جائیں گی، ایسا تو نہیں ہے. یو ول ٹرائی ٹو پیوریفائی یور سیلف فرام ایوری تھنگ وچ از ایول اینڈ نیگیٹو. ہمارا پہ آپ کو اسٹریٹجی بنانا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ ریئلائز کریں کہ ہاں دس از مائی ویکنیس اور آپ نا اوور نائٹ ویکنیس دور ہو جاتی. اٹ نیڈ اسٹریٹجی، اٹ ڈپینڈز آن ویکنیس ٹو ویکنیس کہ آپ کیسا اس کو دور کریں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے سیلف انٹراسپیکشن. تو جہاں پر سیلف انٹراسپیکشن کے اندر انسان کو اپنے خود کے نیگیٹو اور ویکنیسز کا احساس ہو رہا ہے، وہیں پر پازیٹیو کوالٹیز کا بھی احساس ہوگا. تو ان پازیٹیو کوالٹیز کو اور زیادہ بہتر بنانے ہے نا، اپنے کچھ اسکلس اور ٹیلنٹس ہیں اس کو اور بہتر بنانے کی طرف بھی وہ توجہ دے سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اس کو میں اور اچھا کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کر انسان کا تزکیہ ہوگا. تو یہ مطلب اٹ اسٹارٹس وتھ سیلف انٹراسپیکشن. یہ پورے چیزوں کا سیلف انٹراسپیکشن اینڈ اسٹریٹجائزنگ اینڈ دین ایگزیکیوٹنگ اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا آپ بول سکتے کہ ون اسٹیپ آفٹر دی ادر گریجولی آپ اس راستے میں آگے اور اوپر بڑھتے جا رہے ہیں. یہ مطلب تزکیہ کا پروسیس ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سارے چیزیں ہم کو قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر جہاں پر فرمایا گیا کہ قد افلح من تزکیٰ، کہ بے شک وہ فلاح پا گیا. ابھی پروسیس سٹارٹ نہیں ہو گیا، پروسیس ہو رہا ہے. مگر فرمایا کہ فلاح پا گیا، مطلب اٹ از سرٹن کہ اس کو فلاح ملے گی جب وہ پروسیس میں لگ جائے گا. کہ من تزکیٰ جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے. اس کے بعد میں فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. 3 چیزیں اس کے اندر عموماً مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنا، ذکر کرنا، اس کے بعد میں نماز پڑھنا وچ از اے فارم آف ذکر، اور اس کے بعد میں پھر دنیا اور آخرت کی حقیقت کو پہچان لینا، کہ دنیا کے اوپر آخرت کو پرائرٹائز کرنا سیکھنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں جو تزکیہ کے پروسیس کے بنیادیں ہیں. آپ بول سکتے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کر رہا تو اس کو پھر وہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا جذبہ شروع ہو رہا. تو جب اللہ کو بندہ یاد کر رہا تو دل زندہ ہونا شروع ہوا. جو حدیث میں آیا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دل زندہ ہے. تو دل زندہ ہونا شروع ہو رہا. جب زندہ دل ہوتا تو وہ اب کانشیس ہو رہا، وہ چیزوں کو اب پہچانتا، وہ قلب منیب کی طرف آگے بڑھتا کہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. اور وہ پروسیس ہے قلب سلیم کی طرف آگے بڑھا. اسی طریقے سے نماز ہے. نماز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دی کہ آدمی کے گھر کے پاس نہر ہے، وہ 5 مرتبہ اس میں نہا رہا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نفس کو گویا کہ آپ ہے نا ایک ایسی نہر کے اندر بار بار ڈوبا کے نکال رہے ہیں نفس کو، اپنے دل کو، کہ اب اس کے اندر پھر وہ نہیں رہے گا. وہ بار بار پھر اللہ کی طرف متوجہ کرنا سکھا رہا ہے. اپنی زندگی کی چیزوں کو چھوڑ کے وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے پہ توجہ دلائی جا رہی. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے تزکیے کی. اسی طریقے سے جو ہے نا آخرت کے اوپر کو ترجیح دینا، پرائرٹائز کرنا. جب وہ پرائرٹائز کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ اصل کامیابی تو میٹیریلسٹک نہیں بلکہ اپنے آخرت کی کامیابی. اور وہ چیز پھر اس کو زندگی کے ہر چیز کو پرائرٹائز کرنا سکھاتی ہے. آئی تھنک مطلب ان شارٹ اگر ہم بولیں تو قرآن مجید کے روز سے یہ تزکیہ کی امیڈیٹ بات یہ چیز پرسکرائب کی گئی کہ یہ تزکیہ کا پروسیس ہے، یا پروسیس کے آپ بول سکتے ہیں کہ فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بتائیں کہ نماز کی اہمیت آپ بتائیں، تو اس کو تھوڑا سا اور فردر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ فحش اور منکر سے نماز کس طرح ہم کو روکتی ہے؟ کیونکہ فحش اور منکر کام ایسے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور تزکیہ نفس میں اس چیز کا بہت زیادہ اہم رول ہے. جیسا بتایا نماز از ون آف دا
ویری امپورٹنٹ تھنگس. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر ڈالیں. ایک چیز تو نماز کی فریکوینسی ہے کہ جس طریقے سے وہ دن کے مختلف اوقات میں آتی ہے وہ بار بار ریئلائزیشن پیدا کرتی ہے کہ کس کی عبادت کرنا ہے, کس کی طرف جانا ہے. تو اگر کوئی گناہوں کے اندر ہے اور اس کو نماز کی طرف بلایا گیا حی علی الصلاۃ اور اس کو جواب دے کے وہ نماز کی طرف جا رہا ہے, تو جس کام کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ایک تو ریئلائزیشن تو ہو رہا ہے کہ ارے میں اس میں تھا, جانا ہے. اس کا ایک اپوزٹ ایسپیکٹ بھی ہے, کیا وہ گناہ میں ہے تو اب میں گناہ میں ہوں, اب جا کے نماز پڑھ کے کیا کروں, اور وہ نماز سے دور ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی نماز کے ساتھ نا فحش اور منکر نہیں چل سکتے ساتھ ساتھ, وہ اٹ ول گو ان ایدر ڈائریکشن. اگر وہ اپنی نماز کو اسٹرانگ کرتا ہے تو چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی. جیسا ایک نا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ایک آدمی ہے شراب بھی پیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, تو فرمائیں گے یا تو شراب نماز چھڑا دے گی یا نماز سے وہ عادت اس کی چھوٹ جائے گی. تو آپ کون سی چیز کیسا انٹینسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں میٹر کرتا. تو آپ نے جیسا پوچھا کہ نماز کیسا بچاتی ہے, نماز کی انٹینسٹی میں میٹر کرتا کہ نماز آپ صرف فزیکل ایکسرسائز کیسا کر لے رہے تو اٹ ول ناٹ افیکٹ. اگر آپ نماز پورے احساس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آیا, نہر کے اندر اب نہانے آیا ہوں, اپنے آپ کو نہ صاف کر رہا ہوں پچھلی نماز سے اب تک جو بھی ہوا, تو پھر امیڈیٹلی جا کے گناہ کے واسطے وہ ریڈی نہیں ہوتا. ابھی تو میں اللہ کو یاد کر کے پھر سے کیسا کروں, وہ اپنے آپ کو بچانا شروع کرتا ہے. اگر اس سے وہ ہو گیا تو اگر دل زندہ ہے تو پھر وہ نیکسٹ نماز کا انتظار کرتا ہے کہ نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا, آئی نیڈ ٹو پیوریفائی مائی سیلف. نماز کے انتظار میں آتا ہے. نماز کے انتظار کے اندر جب اس کا بیہیویئر اس ڈائریکشن میں آگے بڑھتا ہے تو وہ کوالٹی نماز ہے جو اس کو برائیوں سے روکتی ہے. اگر نماز کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے, نماز میں مزہ نہیں آ رہا کیونکہ ابھی بھی وہی خیالات اس کے ذہن کے اندر چل رہا ہے کہ جا کے فلانا نا گناہ کرنا ہے, فلانا کام کرنا ہے, مطلب اس کی نماز نا یوز لیس ہو گئی, ان افیکٹو ہو گئی. یو کی ناٹ بلیم دی ایکٹیویٹی آف نماز کہ اٹ از ان افیکٹو. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے خطبات میں ایک جگہ اچھی پیاری مثال دی کہ نماز سے اگر نہ گناہوں سے نہیں رک رہے تو یو کی ناٹ بلیم نماز. جیسا ایک صابن ہے اور ہاتھ پہ آپ کا میل لگا ہوا ہے, مگر آپ صابن کا صحیح استعمال نہیں کیا, اوپر سے بس اس کو ٹچ کر کے ہاتھ دھو کے بولے کہ دیکھو کتنا بیکار صابن ہے, ہاتھ صاف نہیں ہوا. نماز بھی اگر ویسا پڑھ رہے ہیں یار نماز بول رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ نماز کو یو ڈو ناٹ پریکٹس اٹ, ایکسرسائز اٹ ہے نا افیکٹولی. اگر کرتے تو واقعی میں روکتے. تو نماز کا پورا ایک پروسیس ہے نا کہ بندہ کو یہ احساس کم سے کم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں. جب اس کو یہ احساس ہے کہ وہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے, تو ہم کسی بڑے آدمی کے پاس گئے تو ہم اپنے آپ کو, اپنے کپڑوں کو, بالوں کو جما لے کے ٹھہرنے کا اتنا سینس رہتا. تو رب العالمین کے سامنے ٹھہرے جب پورے احساس کے ساتھ, وہ پورے میرے دل کے احساس کو بھی جانتا ہے, تو وہ ایک ہے نا آپ بول سکتے کہ ایک گلٹ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں میں گناہ کر کے آیا اللہ کے سامنے, اب میں اپنے آپ کو سبمٹ کر رہا ہوں, سجدے میں گرا رہا ہوں, پھر سے نہیں کروں گا. تو یہ احساس جب بار بار ڈیولپ ہوتا تو اٹ از اے پروسیس, انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. تو یہ احساس کے ساتھ نماز ایکسرسائز کرنا تب جا کے وہ روکتی ہے, اور اس نماز کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے پھر اور مزید ہے نا چیزیں ہیں. ایسا نہیں کہ صرف کوالٹی اوور نائٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. نماز کے اندر پڑھ کے آ رہے ہیں اس کا احساس ہو, نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا احساس ہو, اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر ڈسٹریکشنز بہت سارے ہوتی ہیں. مطلب پورا نماز سے پہلے تک فون کے اندر ہے اور وہاں جا کے یو آر اسٹل اسکرولنگ. نماز کے اندر جانے کے بعد میں بھی مطلب وہ اسکرولنگ تو اگر نہیں کر رہے ہیں مگر ذہن از آلریڈی انگیج, از اوور برڈن. تو اس چیزوں سے نا وہ کرنا, نماز کی پابندی کا مطلب اس کا اہتمام کر رہے ہیں. تو وضو سے ہی انسان وہ کر رہا ہے کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں تو ہاتھ کی گناہ ٹپک رہے ہیں, چہرے کی گناہ ٹپک رہے ہیں, یہ احساس کے ساتھ کہ آئی ایم ان دا پروسیس آف پیوریفیکیشن. اور پھر نماز فرض سے پہلے وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے, سنتیں پڑھ کے اپنے آپ کو پرائم کر رہا ہے کہ اب میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں. یہ کچھ چیزیں ہیں مطلب امانگ سیورل تھنگس جس سے نماز کو بہتر کیا جا سکتا. تو یہ چیزوں کو جب ڈیولپ کریں گے تو وہ نماز آپ پائیں گے کہ اٹ از افیکٹو فرام کنٹرولنگ ون سیلف. جی تو ہم اگر دیکھیں گے تو اسلام کے جو پلرس آف اسلام ہیں تو اس میں ایک چیز ہے زکوٰۃ. رمضان کے تعلق سے بھی اکثر لوگ جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں. تو یہ جو اسلام جن اعمال پہ فوکس کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جیسا آپ کا نماز ہو گیا, روزہ رمضان میں ابھی ڈسکس کر لیا ہم روزے کے بارے میں, زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کا تزکیہ نفس سے یا پھر نفس کی گندگی کو دور کرنے سے کیا تعلق ہے زکوٰۃ کا؟ کس طرح زکوٰۃ جو ہے انسان کو نکھارتی ہے, انسان کے دل کو نکھارتی ہے؟ مال کی محبت از
مطلب اٹس ویری پروفاؤنڈ، بہت زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے مال کو، جب بندہ مال سے محبت شروع ہوتی ہے. اینڈ زکوٰۃ از دی ایکسرسائز جہاں سے مال سے محبت اس کی نا کم کرائی جاتی ہے. 2.5% از ناٹ مچ. مطلب آپ بولیں گے کہ اگر 2.5% سے کیسا محبت جائیں گے، مطلب وہ جذبہ ہے. جب زکوٰۃ نکالنے کے ریڈی ہوئے تو پھر انفاق کے لیے ابھارا گیا، انوالنٹری طور پہ بھی دیتے رہنے کے لیے ابھارا گیا. تو یہ جو زکوٰۃ کی ایکسرسائز ہے، یہاں پہ بندہ نکال رہا ہے مال کو اللہ کی محبت کے لیے، کہ وہ مال نکال رہا ہے کہ مال سے اس کو محبت نہیں ہے، مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. جب یہ احساس پیدا ہو رہا تو پرائرٹی اس کی مال سے ہٹ کے اللہ کی خوشندی بن رہی. تو یہ پرائرٹائز جب پھر سے ریسیٹ ہو رہی ہے، تو یہ ریسیٹ ہونا خود اس کے پورے نا ایگزسٹنس کو، اس کے نفس اور دل کو بھی پھر ریسیٹ کرتی کہ نہیں. جب اپنے دل میں سوچا کہ نہیں یہ پرائرٹی ہے، تو پھر وہ مال کے پیچھے دوڑنے کی چیز اٹ ول گو ڈاؤن، دوسری چیزیں پھر آگے آئیں گی. اس طریقے سے ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جو مال کی محبت کو کم کرنا ہے، پرائرٹائز کرتا ہے اللہ کی رضا کو، تو اس وجہ سے بندہ مال سے نا کم اللہ سے محبت زیادہ کرنے لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے، اور میں اس چیز کو قرآن مجید کی اس آیت سے ریلیٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھائے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. تو انسان کی لائف سائیکل میں ہوتا ہے کہ جذبہ ایمانی جو ہے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو ہر ایک کی لائف میں ہوتا ہے بالعموم. تو وہ ایک کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ مطلب میں سوال کرتا ہوں، آپ اپنے حساب سے میں ٹھیک سے ایکسپریس نہیں کر سک رہا ہوں اس بات کو، لیکن زندگی میں وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ انسان ریئلائز کرے کہ بھائی دس از ہائی ٹائم، اب مجھے جو ہے برائیوں سے رک جانا چاہیے، یا پھر وہ جو کب نیچے جا رہا ہے جاتے جاتے اس کو واپس اوپر لے جانے کے اسٹریٹجیز یا پھر کچھ ہدایات اس ضمن میں. دو چیزوں پہ ہم بول سکتے ہیں، واٹ از دا بیسٹ ٹائم اینڈ واٹ از دا لاسٹ ٹائم. بیسٹ ٹائم تو آغاز پہ ہی ہے جی، کہ شروع ہو رہا تھا جب ہی وہ اپنے آپ کو روک لے تو بیسٹ ٹائم ہے. کہ بہت زیادہ بیمار ہونے کے بعد اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے پھر مشکل سے ریوائیو کر کے واپس لائے، دیٹ از اے ویری لیندی پروسیس. اتنا زیادہ ڈیزیزڈ ہونے سے پہلے ایٹ دی انیشیل اسٹیپ نا، جب وہ اس کے اندر لگ رہا تھا، اگر جب اس کو ریئلائز ہو جائے، جب ہی رک جائے، جب ہی پلٹ کے آ جائے، دیٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کی حفاظت کر سکتا ہے. اگر آگے بڑھ گیا ہے، ریئلائزیشن بعد میں ہوا ہے، اس کو ون شوڈ ناٹ لوز ہوپ. کہ اپنے آپ کے سلسلے میں سمجھ سکتا ہے کہ وہ میں ہوپ لیس ہوں، اور اللہ کی ذات سے ہوپ لیس نہیں ہو سکتے. اللہ کی ذات میں ہوپ فل رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے راستوں کو کھلے رکھے ہیں. تو وہ جب تیار ہے اپنے بندے کو واپس لینے کے لیے، تو دیر از نو پوائنٹ کہ اس پوائنٹ کے بعد کوئی بول سکتا ہے کہ نہیں اب واپس نہیں آ سکتا. مطلب یہ ایک چیز ہو سکتا ہے کہ بندہ خود اصرار کرے کہ نہیں دس از رائٹ، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہی کرتے رہنا ہے، تو وہ تو اس کا اصرار ہے، اور وہ بیماری کے اندر وہی آگے بڑھتے رہتا ہے. مگر جتنا بھی وہ آگے بڑھ جائے، اگر وہ ریئلائز کرے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ کو پلٹنا ہے، وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد وہ آ سکتا ہے. تو ایسا لاسٹ ٹائم تو اس کی اب سکرات میں ہے، یہ سورج اب ویسٹ سے نکل کے آیا، تب دیٹ از دا لاسٹ ٹائم. اس کے بعد پھر توبہ نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے کوئی بھی ایک پوائنٹ جہاں سے وہ پلٹ جا سکتا ہے. ہم لوگ مشہور ہے نا حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر آگے بڑھ کے 100 کر دیا تھا، اور اس کے لیے بھی ہوپ تھی. اور وہ جب پلٹا تو اتنا سنسیئرلی پلٹا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اتنا آگے بڑھ کے بعد میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کہ ضعیف آدمی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یو کین سی ہز اولڈ ایج، اور وہ بولتا ہے کہ میری عمر دیکھو، اور اس عمر کے اندر جو گناہ بول سکتا ہے، I did everything. Is there a hope؟ آپ نے فرمایا کیا ہے ہوپ؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے فرمایا کہ مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اپنے آپ پہ وہ نہیں کہ نہیں آئی کین ڈو، مطلب یو کین ڈو بٹ وتھ دی مرسی آف اللہ، یہ احساس ہونا ہے. تو بیسٹ ٹائم از مطلب جیسا اسٹارٹ ہو رہا پروسیس محسوس ہوا، وہاں پہ پلٹ کے آ جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ اب شروع ہو گیا تو اب چلو کمپلیٹ کر لینا، نہیں، شروع ہو رہا وہاں پہ انسان ریئلائز کر رہا ہے، ہی شوڈ اسٹاپ اینڈ ٹرن بیک. اگر نہیں ہوا ریئلائزیشن
اگر وہ اس کے اوپر مطلب ایک چیز ریئلائزیشن رہتی مگر ریئلائزیشن کے بعد میں بھی اصرار کرنا رہتا اس کے اوپر. جی اگر وہ اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے تو پھر وہ آگے بڑھ گیا. اگر وہ اصرار نہیں کرتا ہے, وہ پلٹ جاتا ہے, تو اس کا پیوریفیکیشن شروع ہو گیا. اسی لیے فرمایا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا, وہ جو کرتے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے اور فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اصرار نہیں کرنا ہے. اگر انسان اتنا غافل تھا, اس کو ریئلائزیشن بھی نہیں ہوا یا ریئلائزیشن اسٹرانگلی نہیں ہوا تھا یا ہوا تھا وہ دبا دیا تھا, آگے جانے کے بعد ریئلائزیشن ہوا, اسٹرانگ ہوا, تب بھی ہوپ ہے وہ آ سکتا ہے. مگر دا پروسیس از مور لیندی, کیونکہ اب اس کو دل کو اور زیادہ صاف کرنا ہے. جی تو اس پورے پروسیس کے اندر انسان یہ نہیں بول سکتا نا کہ اس کو موت کب آنے والی ہے. تو اللہ کے پاس تو دل لے کے جانا ہے. کیسا دل لے کے جانے کا ہے؟ یو نیڈ ٹو ریوائیو اٹ ڈیلی. ڈیلی آپ سب انٹراسپیکشن کر رہے, روز آپ جانچ لے رہے, روز کوشش کر رہے, روز پروسیس انیشیٹ کر رہے. اور جب بھی اللہ بولائے آپ یہ بول سکتے کہ نہیں, آئی واز ان دا پروسیس آف پیوریفائنگ مائی ہارٹ جینوئنلی. ایسا نہیں کہ سوچا تھا کرنا ہے, کرنا شروع کر دیے تھے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تھے, آنسوں سے دل کو صاف کر رہے تھے, پالش کر رہے تھے. یہ پروسیس ہے انشاءاللہ. تو محترم ابھی میں جیسا ایگزامپل لے رہا تھا کہ جذبہ ایمانی جو ہے گھٹتا اور کم ہوتا رہتا ہے, تو جب نیچے جاتے رہتا وہ گراف کا وہ جو نیچے جاتا رہتا, اس میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کی تھوڑی رہنمائی چاہوں گا کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کارپوریٹ کلچر میں یا پھر ایسی گیدرنگ میں جہاں پہ اکثریت غیر مسلمانوں کی ہے, تو اس میں یہ دیکھا جاتا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی احکامات کو کمپرومائز کرتے ہوئے یہ سوچتے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. فار ایگزامپل میں اگر آفس میں ہوں, نماز کا وقت ہو گیا, فوری مجھے جا کے نماز پڑھنا چاہیے, لیکن میرے دل میں اگر یہ خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو یہ سوال آنے سے اور اس طرح کے وسوسوں سے جب انسان رک جاتا اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے سے گریز کرتا, تو وہ کتنا مہلک ہے. اور ایسے سچویشن میں آپ کی کیا ہدایت رہیں گی, یا پھر کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ بھئی مجھے ان سے مطلب ایسے سچویشن میں بھی مجھے جو ہے اسلام کی رسی کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ مطلب جو پیر پریشر ہے جس کی وجہ سے ہو رہا, مطلب وہ بعض وقت آپ جیسا بولے واقعی میں بہت اسٹرانگ رہتا ہے اور اچھے چیزوں سے وہ روک رہا ہے, برے چیزوں کے اوپر آواز بھی اٹھانے اس کو نہیں دے رہا ہے. مطلب اگین اٹ گوز ڈاؤن ٹو آپ کس چیز کو صحیح اور غلط سمجھ رہے. پیر پریشر کے اندر اف دیٹ پریشر از ری ڈیفائننگ یور لائف, مطلب آپ کے ہاتھ میں لائف نہیں ہے. آپ اگر لوگوں سے زیادہ ڈر رہے اللہ سے ڈرنے کے بجائے, مطلب آپ لوگوں کو اللہ سے امپورٹنٹ سمجھ لیے, نعوذ باللہ. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کچھ مقامات پہ فرمایا کہ مجھ سے ڈرو, لوگوں سے مت ڈرو. اب آپ اگر لوگوں سے ڈرنا شروع کریں گے تو لوگوں کے مطابق آپ کی پوری زندگی پھر سے چینج ہو جائے گی. یو نیڈ ٹو مطلب یور لائف پرائرٹیز ول چینج ڈپینڈنگ آن واٹ پیپل تھنک. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا مقام ہے, اس کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ کس کے لیے عبادت کریں, اللہ کے لیے کریں. اللہ کے مقابلے میں یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ چند لوگوں کا کیا بات ہے. اس کے لیے مطلب یو نیڈ اسٹرینتھ فار دیٹ. صرف یہ بات سے نہیں ہو جاتا, یو نیڈ اسٹرینتھ. اور وہ اسٹرینتھ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کی اسٹرینتھ ہے. آپ اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے تو یو ول ناٹ فیل دس ارج ٹو فالو پیر پریشر. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مطلب انسان جب پیر پریشر کے پیچھے چل جاتا, آسانی سے مروب ہو جاتا, انفلوئنس ہو جاتا, ہر چیز اس کے سامنے جسٹیفیکیشن کے ساتھ ماننا شروع ہوتی. مطلب اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے, اس کو ڈیفائن کیا. فرمایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب, خبیث چیز جو غلیظ ہے اور طیب وچ از گڈ اینڈ پیور, دونوں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بوتھ آر ناٹ ایکول. ولو عجبک کثرت الخبیث, اگرچہ خبیث کے واسطے میجورٹی بھی ہے اور وہ زیادہ لوگ بھی اس کو اگر فالو کر رہے ہیں, اگر وہ نارملائز بھی ہو گیا جی تب بھی خبیث خبیث ہے. کیوں خبیث ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا ڈیفائن کیا. جی تو یہ چیز کہ مطلب آدمی کا دل کمزور ہو جاتا تو لوگوں کے مطابق وہ چلنا شروع کر دیتا. اس کے مقابلے میں وہ جب صراط مستقیم کو پکڑتا ہے, اللہ سے مضبوط تعلق ہو گیا, تو وہ لوگوں سے انفلوئنس نہیں ہوتا. وہ تو انفلوئنس بس اللہ کی بات سے, اللہ کے کلمات سے ہوتا.
تو یہ جو پیر پریشر کا ہے یہاں پہ ایک چیز مطلب جس کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے کہ پھر اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ابھارنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا چاہیے. اور وہ چیز جب ہوگی تو گریجولی جو لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی ایک نیڈ آتی وہ نیڈ نہیں آتی, بلکہ آگے بڑھ کے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھ کو انفلوئنس ان کو کرنا چاہیے کیونکہ یو ہیو دی میسیج, یو ہیو دی لائٹ, اور لائٹ شیئر کرنے کا جذبہ آتا رادر دین بینگ مطلب سبڈیوڈ بائی ادرس پریشر. جی, تو مطلب ایک بہت اہم چیز یہاں پہ ہے تعلق باللہ. تو یہ تعلق باللہ کو کس طرح مضبوط کیا جائے اور کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے تعلق باللہ کی؟ مطلب ابھی جیسا بولے کہ مطلب دیٹ از دی فاؤنڈیشن, رائٹ. اب تزکیہ بھی اسی کی جانب جانے کا استقرار. تزکیہ کا الٹیمیٹ مطلب ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ رب اعلیٰ کی طرف جانا ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ سورہ شروع ہوتا ہے دا موسٹ ہائی, اور اسی کے اندر تزکیہ کی بات آتی ہے, اور تزکیہ کی الٹیمیٹ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ نے آخری جو کلمات فرمائے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ, کہ اب دس جرنی از اینڈنگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹورڈز الرفیق الاعلیٰ, ٹو دا موسٹ ہائیسٹ ون. تو تزکیہ کا پورا تعلق اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور جتنے باتیں اب ہم ذکر کی اور نماز کی کرے تھے, تلاوت کی یہ ساری چیزیں اسی سے ہیں کہ آپ کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. آئی تھنک دس ول سفائز کہ آپ کا ڈیسٹینیشن معلوم ہو گیا تزکیہ کا, اور وہ اللہ سے ملاقات ہے, اللہ سے ملنا ہے, اسی کو راضی کرنا ہے. ساری چیزیں اسی کی طرف آگے جائیں گی. جی, میں سمجھوں گا تعلق باللہ کے لیے ایک بہت اہم چیز معرفت خدا بھی ہے, کہ خدا کو پہچاننا, کہ وٹ اللہ از کیپیبل آف, جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو اپنی صفات گناتا ہے, تو وہ بھی کافی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب, قرآن مجید میں ہم کو جو 3 کیٹیگریز آف نفس کا ذکر جو آتا ہے, نفس امارہ, لوامہ اور مطمئنہ, اس پہ تھوڑی سی روشنی. ایک نفس امارہ سے اگر ہم شروع کریں, مطلب وہ نفس کا وہ اسٹیٹ ہے جو اس کو خواہشات کی طرف ابھارتا, ڈیزائرز پورے کرنے کی طرف ابھارتا, غلطی کی طرف ابھارتا. تو یہ ایک اسٹیٹ ہے, مطلب یہ اسٹیٹ پہ ایسے نہیں پہنچ جاتا. مطلب یہ اسٹیٹ ہے جہاں مطلب وہ بہت زیادہ اس کے اوپر اصرار ہے یا اسی کے اندر ہے نا رہ رہا ہے, تو اس کا نفس اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ اب وہ نفس اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے, وچ آر آل ڈیزائرز, اور وہ زندگی کے مقصد سے بالکل جدا ہے. جی. اس کے بعد نفس لوامہ ہے, اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. مطلب ایسا نفس جو اس کو ملامت کر رہا ہے, یعنی ایسا نفس وچ از مطلب کنیکٹڈ ٹو دی پرسن. تو اس کے اندر ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا نفس اس کو اگر کوئی نا اچھے کام پہ بھی اور برے کام پہ بھی اس کو ٹوکتا ہے, مطلب ڈفرینٹلی. برا کام کرتا ہے تو اس کو ٹوک رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ٹوکتا ہے کہ نہیں اس کی اور اچھی کوالٹی ہو سکتی, یو کین ڈو دس بیٹر, یو کین ڈو دس بیٹر. یہ دونوں چیزیں نفس لوامہ میں. تو ایسا نفس جو اس کو بار بار ہے نا ریمائنڈ کر رہا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جب تک وہ نفس لوامہ کی سنے گا, اٹ کین اسٹے اوے فرام واٹ از رانگ, اینڈ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو اور اچھا کرنے کا جذبہ آئے گا. تو نفس لوامہ اور نفس امارہ کے درمیان وی کین سے دیر از اے اسٹرگل. اس کے اندر نفس لوامہ کو آپ اگر سسٹین کرنا ہے تو اس کی سننا ہے. اگر سنیں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ کریں گے نا, مطلب اوور ٹائم ڈی سینسٹائز ہو گئے کہ اب نفس بھی بول رہا ہے کہ آئی ایم ہیلپ لیس, تو وہ اسٹیٹ ہے کہ وہ امارہ کے اسٹیج کے اندر چلے گا. تو یہ وہ لوامہ ہے. اور وہ اسٹیج کے اندر بندہ جب آگے بڑھتے جائیں گا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہے, تزکیہ کے پورے پروسیس میں لگا ہوا ہے, تو ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچے گا جو نفس مطمئنہ ہے. دنیا کے اندر بھی ایسے اطمینان کی پوزیشن میں آئے گا کہ دنیا کے دیگر حالات سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا سوائے مطلب وہ جو اس کا تعلق اللہ سے, اور اس کے اندر وہ مطمئن ہو جائے گا کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی ناراضگی سے بچ رہا ہوں. اور الٹیمیٹ اطمینان تو جب ہوگا جب اس کو بلایا جائے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اب وہاں پہ آ گئے, اب پورے اطمینان میں ہیں کیونکہ ان کی پوری زندگی ان کے سامنے رکھ دی گئی, اور اٹس کلیئر کہ جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے, ہم جنت میں جانے والے ہیں, وہ اطمینان کی کیفیت پکارا جاتا ہے کہ اب وہاں پہ جا کے نفس کو الٹیمیٹلی اطمینان مل گیا کہ اب وہ جنت کے اندر جائیں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جی. تو نفس لوامہ سے نفس امارہ کی طرف جب انسان کا سفر ہوتا ہے تو اس میں ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ, مطلب انسان کے لیے تو ہر چیز نارمل ہی رہتی ہے, لیکن مطلب انکانشیسلی انسان پھسلتے نیچے جاتا ہے.
تو کیسا ہم کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں جو ہے میرا یہ جو گراف اوپر جانا چاہیے، نفس مطمئنہ کی طرف سفر کرنے کے بجائے میرا قلب نفس امارہ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کس طرح ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ریئلائزیشن کیسا ہم ویل آئی تھنک سیلف انٹراسپیکشن کے اوپر ہم جو بات کی ہے، آئی تھنک دیٹ از دی آنسر فار دس ایز ویل، کہ مطلب آپ کو ریئلائز کرنا، انٹراسپیکٹ کرنا ہے کہ آپ ڈیزائرس کو کتنا فالو کر رہے ہیں، اور جو اگر فالو کر رہے ہیں وہ از اٹ ان دی سرکل آف واٹ از الاؤڈ، اور وہ جب انٹراسپیکٹ کریں گے تو انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے کہ ہاں مطلب یہاں پہ آئی واز گوئنگ آؤٹ آف باؤنڈ، آئی نیڈ ٹو اسٹاپ. تو مطلب یہ انٹراسپیکشن اگین از مطلب اس کا تعلق جیسا ہم دل کے ساتھ میں جوڑ کے بات کیے تھے، اٹ از آلسو وتھ دی نفس ایز ویل، کہ آپ کے ڈیزائرز کیا ہیں، یو نیڈ ٹو انالائز دیٹ، کتنی آپ کی خواہش ہے، کتنا آپ کی خواہش نہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں، یا کتنا خواہش اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے میں نہ لگ رہی ہے، اور کیا چیزوں کو آپ پرائرٹی دے رہے ہیں. پرائرٹی سیٹ چیک کرنے کے لمحات آتے ہیں، نماز کو کتنا آسانی سے جا رہے ہیں، نیند کو کیسی ترجیح ہے، کہ آپ لوگوں کی بات کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں یا اللہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ پورے مومنٹس آتے ہیں جہاں پر انسان جج کرتا ہے کہ وہ کس کی طرف زیادہ توجہ دے رہا، اینڈ بیسڈ آن دیٹ یو کین ون کین ریئلائز کہ وچ نفس از اسٹرانگ. وہ یہ جب کراس روڈ پہ آ رہا تو وچ روڈ از ہی ٹیکنگ، جی وہ اگر اپنے آپ کو انٹراسپیکٹ کرتے رہے، اس کراس روڈ پہ جج کرے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون سے نفس کی طرف اس کا زیادہ رجحان. جی. تو ڈاکٹر صاحب گفتگو کو بالکل اختتام پہ لے جاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ہدایت دیں گے، خاص طور سے نوجوان طبقے کو آپ کیا ہدایت دیں گے تزکیہ نفس کے تعلق سے؟ آئی تھنک ایک اسٹیٹمنٹ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، آئی تھنک ایز اے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور آئی تھنک وی کین کلوز آن دیٹ. آپ نے فرمایا اطلب قلبک فی مواطن ثلاثۃ، کہ اپنے دل کو ایگزامن کرو ان 3 سچویشنس، کہ جب تم اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کی، جب ایسی محفل میں ہو جہاں پر ذکر کی محفل ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا، یا آپ تھوڑا ایکسٹینڈ کریے اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام سکھایا جا رہا. تیسری چیز جب خلوت میں ہو، اکیلے میں ہو، پرائیویٹ اور سیکریٹ ہو، انکاگنیٹو موڈ میں ہو، تو یہ 3 چیزوں کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اپنے دل کو ایگزامن کرو، تلاش کرو. اور اگر تینوں سچویشنس میں اف یو ڈونٹ فائنڈ یور ہارٹ ان دا رائٹ پلیس، یعنی تلاوت کر رہے ہیں مگر اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، ذکر کی محفل میں مگر دل نہیں لگ رہا، نماز بھی ایک ذکر کا ایک فارم ہے، نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا، اسلام کے بارے میں بات بول رہے ہیں مگر اگتا گیا دل، سننا نہیں چاہ رہے، کتنے بار سننا بول رہے ہیں، یا یو آر فیلنگ دیٹ ایرریلیونٹ ہے وہ، یا ان امپورٹنٹ ہے، یا اکیلے میں ہے تو اکیلے میں دل کیا سوچ رہا، کیا چاہ رہا، خواہش کیا ہے، تمنائیں کیا آ رہی اس کے اندر، کیا وہ کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے. مطلب یہ سچویشنس کے اندر اف ہز ہارٹ از ناٹ ان دا رائٹ پلیس، وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے دعا کرو کیونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں ہے. مطلب گویا کہ دل مردہ ہے، اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے ہارٹ اف دا ہارٹ از ناٹ ان دا رائٹ پلیس ان دیز 3 سچویشنز. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دل عطا کرے، کیونکہ تمہارے پاس دل ہی نہیں. یہ مطلب اتنا انڈیویجول لیول پہ اور مطلب عبادات کے ساتھ جوڑ کے انسان کے اپنے اس کے پورے ڈیپسٹ تھاٹس کے ساتھ میں جوڑنے والا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اب ہم ہمارے دلوں کو اب ٹٹولیں، جانچیں. مختلف سچویشنس ہیں، پبلک میں رہنے والے سچویشنس ہیں، فیملی کے رہنے کے سچویشنس ہیں، کالج کے اندر یا کیمپس کے اندر ہیں، یا ورک پلیس میں ہیں، یا آپ اکیلے میں ہیں. ہر سچویشن کو آپ کو سپریٹلی انالائز کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک مومنٹ کو آپ بیس بنا کے نہیں بول سکتے کہ نو آئی ایم گڈ. یہ مختلف سچویشن کے اندر دیکھ کے آپ الٹیمیٹلی رپورٹ کارڈ اپنا جنریٹ کریں گے کہ میرا دل کی ہیلتھ کیا ہے، اور وہ آئے گا تو پھر دل خود سے نہیں ہو جائے گا. فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ دل عطا کرے، رب ہی سے دعا کرنا ہے کہ وہ دل کو وہ کرے. اللہ کے رسول نے ایک بہت پیاری حدیث دل کو پھیرنے کے سلسلے میں فرمائی کہ یا مخلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی اعلیٰ طاعتک، کہ میرے دل کو تیری طاعت کے اندر، کہ تیری طاعت کی طرف جھکا دے، ٹرن اٹ ٹورڈس یور اوبیڈینس. تو آئی تھنک دس
کین بی دا باٹم لائن آف آل ڈسکشن کہ دل کو اگر پلٹانا ہے ہیل کرنا ہے تو اللہ ہی کر سکتا، اور اپنے آپ کو اسیس کر کے اس کی طرف پلٹنا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اس کی اوبیڈینس کی طرف نہ پھیر دے، اس کی اوبیڈینس کی طرف انکلائن کر دے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ اپنے ٹائٹ شیڈیول میں سے وقت ہم کو دیا، بہت زیادہ شکر گزار ہیں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. السلام علیکم.